کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کے اظہار سے پہلے اس بات کا اظہار ہونا ہے، نفی کا اظہار ہے، یہاں پر قبول کروانا ہے خدا کو، پہلے انکار کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیا کروا رہا ہے؟ اس بات کو نفی بولے تو ذرا مشکل ہو جائے گا۔ قبول تو کروانا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور دو جہاں کے مالک میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا جی۔ تو لا کیوں آیا یہاں؟ لا اس لیے لایا گیا کہ کر اپنی جاہلت کا اور اپنے غرض کا اور اپنی چاہت کا اور اپنی مرضی کا اور اپنے وجود کا انکار کر، مر تو پھر تجھے شناسائی ملے گی رب کے ذات کی، اور جب رب تجھے پھر پسند کر کے پہلے انکار کر کچھ نہیں میں، لا کیا ہے یہ؟ اچھا نہیں تو اللہ نہیں بول کے ہے کیا؟ نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، نفی پھر اس بات، انکار پھر اقرار۔ تو شریعت کے معاملات کے اندر میں پہلے لا کہا گیا ہے، نفی کروائی گئی ہے، انکار کروایا گیا ہے، پہلے مار دیا گیا ہے، اس کو پہلے ذبح کر دیا گیا ہے۔ تو طریقت تو شریعت کی روح ہے، اصل ہے کہ نہیں؟ اور طریقت شریعت کی اصل اس معنی میں کہ طریقہ شریعت کا بھرم ہی طریقت ہے، شریعت کی بھرم، شریعت کی روح طریقت ہے، بمعنی الفاظ دیگر اسلام، مسلمان، اسلام کے سارے ارکان اور سارے دین کے نظام، اس کی اصل اور اس کی روح جو ہے نا، اس کی روح طریقت ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو شریعت کے معاملات میں تو پہلے انکار کروایا گیا، بعد میں پھر اقرار۔ پہلے قتل کر اپنے علم کا اور اپنے مزاج کا اور سب کچھ کو نفی کر، تو پھر اللہ آگے کہے گا کہ لا الہ، انکار تجھے کروایا کس کا؟ کہ کوئی نہیں ہے میرے سوا۔ اس کے بعد میں علم دے رہا نا اللہ نے، شریعت کے علم کے لیے کلمے میں پہلے نفی کروائی گئی، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ علم دیا ہے۔ تو پھر جو شریعت کی اصل روح ہے طریقت کے معاملے میں بھرم میں ہو کہ مجھے علم ہے، میں مجلسیں کر سکتا ہوں، میں ذکر کروا سکتا ہوں، میں طریقت پر چل سکتا ہوں، میں بھی مولا علی کے نظاموں کو سمجھنے والا ہوں، اور میں بھی خانقاہوں کو چلا سکتا ہوں، اور میں بھی مجلسوں کو لے کر چل سکتا ہوں۔ تو یہ تو کیا ہوا کہ ابھی نفی نہیں ہوئی، اس کی بنیاد ہی نہیں بنی۔ بغیر بنیاد کی عمارت رہنے والے کو دبا دے گی نا، دبائے گی کہ نہیں دبائے گی؟ تو اس لیے عقل مند جو رہتے ہیں نا، مکان بنانے سے زیادہ اوپر کے مکان سے زیادہ بنیاد کو مضبوط بنواتے ہیں۔ تو طریقت کی راہ کے اندر میں ماتا قبل الیموت کے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مرنا اس معنی میں نہیں، یہاں پر تابعداری اور اطاعت کے اندر میں نہیں، بلکہ اپنی خواہش اور تمنا اور چاہت اور مرضی سے مر جانا پڑتا ہے۔ جب مر جاؤ تو اس کے بعد میں پھر تمہیں زندوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ زندے تم کو عظمتوں کے ساتھ میں تجھے کفنا کر، تجھے نہلا دھلا کر، اپنی آنکھوں سے عطر مل کر، اب اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، 4 سلسلوں کا کاندھا اس کو لگے گا، قادریہ، چشتیہ، صابریہ، نقشبندیہ، یہ کاندھے اس کو دیے جائیں گے، دنیا کے کل اولیاء اس کو عظمت کے ساتھ میں، اس کو مرے ہوئے کو، اور جو مرنے کا ڈھونگ کر کے ذرہ ذرہ سانسا لے رہا زور زور سے، کوئی بھی نزدیک آئیں گا۔ ایسے ہی اولیاء کی دستگیر کن کے لیے ہوتی ہے؟ اولیاء کی مدد غوث و خواجہ کن کو اپنا بناتے ہیں؟ اسی طریقے سے راہ طریقت کے اندر میں گڑبڑ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ کچھ باقی رہ جائے، اور پھر شریعت کے معاملات کے اندر میں پہلے لا ہے، تو طریقت کی راہ میں بھی لا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، وہاں کا لا یہ ہے۔ اور طریقت کا لا کیا ہے؟ طریقت کا لا یہ ہے کہ میں ہی نہ ہوں، میں ہی نہیں ہوں، میں ہی نہیں ہوں، میں ہی نکل جانا۔ دنیا کو چھوڑنا آسان ہے، جان کو دے دینا آسان ہے، وطن کو چھوڑ دینا آسان ہے۔ روزانہ 8 گھنٹے آفس میں گیا تو چھوڑ دیتا کہ نہیں سب کچھ کو؟
نماز میں آئے تو پوری دنیا کو چھوڑ کر نماز پڑھتا بھی نہیں پڑتا. چھوڑنا چھڑانے کا تو چکر ہی چاہیے. 24 گھنٹوں کے تجربات ہے, یہ رنگ ہے, چھوڑنا اصل نہیں ہے. لیکن خود کو چھوڑنا مشکل ہے, خود کو چھوڑ دینا. اور خود کو چھوڑنے کے مطلب کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر خود کو چھڑا دے, وہ چھڑانا نہیں ہے. اسرائیل علیہ السلام تو آ کر وہ چھڑوائیں گے, روح کو لے لیں گے نا, تو وہ چھوڑنا تھوڑی ہے, چھڑا رہے ہیں. وہ چھڑا رہے ہیں. چھوڑنا کس کو کہتے ہیں؟ طریقت کی راہ میں اپنے ہوش و حواس کے اندر خود کو بھول جائے کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں, میری اپنی کوئی خواہش نہیں, میری اپنی کوئی چاہت نہیں. یہ ہے خود کا چھوڑنا. اور جو اپنے کو چھوڑ دے اپنی زندگی میں, پھر کیا کرتے ہیں ان کو؟ پھر غوث الاعظم بھی نظر کرم فرماتے ہیں, غریب نواز بھی سنبھالتے ہیں, صابر پاک بھی سنبھالتے ہیں, بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنبھالتے ہیں, جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بھی سنبھالتے ہیں, خواجہ حسن بصری بھی سنبھالتے ہیں, اور دادا گنج بخش جوری بھی سنبھالتے ہیں, سلطان الہند بھی سنبھالتے ہیں. کیوں کہ مر چکا ہے. اب حفاظت کرے کہ ہم خانقاہ محمدی میں ہیں اور یہاں پر اپنے نفس کے ساتھ میں ہم چلے, اپنے احساس کے ساتھ میں چلے, اپنے کمالات پر نظر رکھ کر چلے, اور اپنے زندگی کے احساس کے ساتھ میں چلے. ابھی تو مرا ہی نہیں, اس لیے قدر بھی نہیں کی جائے گی. اور جب مر جائے, اس لیے میرے بچوں اپنی زندگی کے اندر میں خود کو چھوڑنا سیکھو. خود کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گلا کاٹ دینا کہ خود کا اور یا جنے اچھا ہے نہ رہے بانس نہ بجے, یہ نہیں ہے خود کو چھوڑنا, وہ تو خودکشی حرام ہے. اور طریقت کی راہ کے اندر میں اپنے اختیار سے خود کو خود ہی کو چھوڑ دینا, اپنے مزاج کو چھوڑ دینا, اپنی خواہش کو چھوڑ دینا, یہ ہے خود کا چھوڑنا. اور جو خود کو چھوڑنا سیکھ جائے گا تو پھر ان کے لیے علم الیقین سے عین الیقین کا مقام آتا ہے کہ پھر ان کو راستہ کھلتا ہے آنکھوں سے دکھنے کا, مشاہدے کے نظام ان کے سامنے آتے ہیں. اچھا مشاہدہ ضروری نہیں ہے دونوں آنکھوں سے ہی ہو, یہ بھی ہوتا ہے, مگر یہ ہوتا ہے اس کے اختیار سے نہیں کہ میں جب چاہے غریب نواز کو دیکھوں, نہیں ہو سکتا. میں جب چاہے مدینے کی چوکھٹ کو دیکھوں, نہیں ہو سکتا. میں جب چاہے غوث الاعظم کو دیکھوں, نہیں ہو سکتا. میں جب چاہوں راجن شاہ ولی کو دیکھوں, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ جب چاہیں گے وہ ہو سکتا ہے, چکر بھی نہیں رہنا. اگر وہ چکر میں گیا کہ میں دیکھتا ہوں تو انہوں تو رہتے پردے میں, درمیان میں کوئی تو بھی آ جاتا کانا دجال, گن 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 کرنے والا, نیمبو پانی والا. ارے ان کو میں دیکھا کہ انہوں بھی ہاں جاؤ, ان کے پیچھے گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس کو پورا گھیرا اس کے اوپر ڈالے گا, اور اس کے گھیرا ڈالنے کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کے گھیرا ڈالنے کی علامت صرف یہ ہوگی جو تمہارے لیے پہچان آسان ہو جائے گی. انہیں سب سے تم سے خوش رہے گا 99%, 99%, لیکن اس کی پہچان صرف ایک ہے جو گھیرے والا ہے درمیان میں, وہ تمہارے نظام سے اور تمہارا جو اصل مرکز ہے تمہارے پیر سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا. وہ تو وہاں پر سمجھ لینا کہ چل رہا تھا نیک نیتی کے ساتھ میں غوث الاعظم کی بارگاہ تک پہنچوں, غریب نواز کی بارگاہ تک پہنچوں, لیکن درمیان میں اضافہ خواہش بھی وقت سے پہلے بانگ دینا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ وہاں پر وقت سے پہلے بانگ دیا تو درمیان میں پھر آ جائیں گے. اس لیے مرید کو خواہش اپنے اندر میں نہیں پیدا کرنا. اچھا وہ چیز, اس کا علاج صرف یہ ہے خود سے اپنے کو دور کر دو. خود سے اپنے کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ کوئی خواہش رکھو, نہ کوئی چاہت رکھو. کوئی تم کو بشارت ہوئی کہ کوئی بشارت کے قابل اپنے کو سمجھتا ہی نہیں ہوں, میں خالی پیروں میں پڑا رہوں تو کافی ہے. یہ نہیں علاج. یہ اپنی حفاظت ہے کہ نہیں ہے؟ بجائے اس کے ذرا لسٹ میں آنے کی کوشش کرے, نہیں اپنے سے جونیئروں کو ہو جانا, ذرا اپنے کو بھی تو ہو جانا نا. یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب وہاں تو پہنچ نہیں سکے گا. کیوں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے تو جو پہنچے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے وہ پہنچے گا نا. ان کے بارے میں ڈاؤٹ میں آ گیا کہ اپنے کو نہیں پہنچاتے, دوسروں کو پہنچا دے. تو ذرا پہنچنے کی بات میرے غریب نواز یا صابر پاک یا محبوب الہی نظام الدین اولیاء, ان تک پہنچنے کی بات کیسا, ان تک پہنچنے کی بات کیسی ہے
تو نہیں بولے ان کو اپن پرسنلی ان کا نام لے لے کے وظیفے کر کر کے 5,000 مرتبہ یا محبوب الہی یا صابر حق صابر یا صابر حق صابر اب کرو. کیوں؟ اب راستہ کھل جانا کیونکہ اپن بھی صابر وقت تک پہنچ جانا. تو انہوں تو نظر ڈالیں گے یہ بیٹا کدھر کودی مار کے آ رہا نا, ادھر کودی مار کے آ رہا نا. بھائی پڑوس کا مرغا دیوار کے اوپر سے کود کے آیا تو حلال ہو جاتا ہے کہ وہ تمہارے گھر میں ہے, مگر حلال ہوتا ہے, مردار ہوتا ہی تو جاتا ہے وہ. تو انہوں تو بولے گا اچھا ادھر سے ذرا نا امید ہو گیا جس کے ہاتھ میں ہم ملنے کے لیے اس کو دیے تھے, اب ادھر کودی مار کے آ رہا ہے ادھر, تو پھر انہوں آنے دیں گے, آنے دیں گے. اب درمیان کے اس میں اب تمنا ارادے اور عزائم, اب اپنے دوستوں سے بول رہا, اپنے پیر بھائیوں سے بول رہا, اپنے خلیفہ سے بول رہا کہ میں یہ ثابت پاک سے بہت محبت کرتا ہوں, میں نظام اولیاء سے بہت محبت کرتا ہوں. خانقاہ محمدی کا نظام ہر لمحے ایک تو ترقی کا بھی ہے, دوسرے امتحان کا بھی ہے. وہ تو تمہارے دلوں کے جذبات کو دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے بنے ہیں اور آگے کتنا بڑھانا ہے, کتنے بنے ہیں کتنا بڑھانا ہے. حضرت خود بول دیے تھے انہیں, کوئی بھی اولیاء کے ساتھ میں پرسنل چوائس کرو, ان کے ساتھ میں لگ جاؤ. تو لگ جاؤ کا مطلب کیا تھا کہ ان کی سرپرستی لو, ان کی نظر, اور انہوں جو کچھ نوازیں گے نا, نوازیں گے بواسطے پیر کو, اتنا مضبوط کریں گے پیر کے قدموں پر. تو اس لیے میرے خانقاہ کے مریدین اور خلفاء بدگمان کسی سے مت ہو, لیکن ماس کو استعمال کرو کہ جہاں پر تمہیں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ ہم کو ہمارے نظام سے, ہمارے نظام کو ہمارے سامنے ہلکا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو فوراً سمجھنا سامنے آ کے. اس زمانے میں اگر کوئی کھپ بول کے کھانسا تو کیا کرتے تھے, اس کی تین قدم بھاگ جاتے تھے. تو ارے کھانسنے میں بھاگ رہا کہ بندوق کی گولی بولی, ہاں نہیں بولے کرونا کا سمٹم ہے, بولے انہیں کھانس کیا بولے. تو جو کھانسے تمہارے لیے نسبت کے معاملات میں یا پیر کے معاملات کے اندر میں یا خلفاء کے معاملات میں یا یہاں کے نظاموں کے معاملات میں, تو سمجھ لینا کہ وہ پائزن گل ہے اور جراثیم زدہ ہے. اگر تم اس کے صحبت میں رہو گے تو جو بھی ذرا تیور کے اندر میں کھانسا تمہارے سامنے, تو کرونا سے بچنے کا راستہ کیا ہے, اس کی کھانسی کے جراثیم محسوس کرنے کے لیے سب کچھ صحیح ہے. لیکن نظام کے معاملات میں اور پیر کی ذات کے معاملات میں اگر اس نے تیور بدلا تو فوراً 3 قدم دور بھاگ جاؤ کہ کیونکہ وہ کرونا کا جراثیم ہے, وہ بول کر نہیں آئے گا آئم کرونا, کہ ایک جراثیم سانس کے ذریعے سے پہنچے گا منہ کے ذریعے سے, تو جاتے ہی اتنے پروڈکشن ہو جائیں گے کہ ایک لمحے میں 1 کروڑ جراثیم سے زیادہ وہ جراثیم اپنے بچے پیدا کر دے گا. نظام کے معاملات میں چونکہ وہ مریض ہے, مریض ہو گیا ہے, اچھا اس میں بھی پاور آف ایمونیشن کیا بولتے ہیں اس کو, قوت مدافعت کو کیا بولتے ہیں, سب صحیح ہے, اپنی ذات کے بارے میں سن سکتے, لیکن نظام اور خانقاہ, ہمارے خلیفہ, ہمارے مرید اور ہمارے پیر, ان نظاموں کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے. تو تمہارا پاور آف ایمونیم, قوت مدافعت بہت پاورفل ہے, اس کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں, شریعت کے نظاموں کے اندر میں پہلے لا کی تلوار مار کر نفی کروائی جاتی ہے. تو پھر شریعت کا اصل اور روحانیت طریقت ہے, تو طریقت میں یہاں پر یہاں کی نفی لا کہہ کر کہنے پہ نہیں مان لیا جائے گا, بلکہ اپنے وجود کو چھوڑنا پڑے گا اس سے کہ میری کوئی خواہش نہیں, میری کوئی مرضی نہیں, میں راجن شاہ ولی کو بھی دیکھوں, میں غریب نواز کو بھی دیکھوں, مجھے بھی بشارت دکھنا, اور میں بھی ذرا لوگ میرے سے بھی مسافہ کرنا, لوگ ذرا مجھے بھی بھاؤ دینا, لوگ مجھے ایک آدھ پھول کا ہار مجھے بھی ڈالنا, حضرت مجھے بھی اپنے قریب بلا کر بٹھانا. مرا ہی نہیں ہو رہی, اور جو مر گیا مجلس ہونا وہاں جا کے بھوکی نالی میں بیٹھ, بالکل جا کے بیٹھ جائے گا کیونکہ مر چکا ہے وہ. یہ ہے راہ طریقت کے اندر میں. شریعت میں لا نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, چل جاتا ہوں وہاں پر. اگر اس کے علاوہ کچھ ہے بولے تو اللہ تعالیٰ بول دیا کہ وہ شرک ہے. میرے علاوہ اگر کسی کو سمجھ رہا ہے, عقیدے میں بنا رہا ہے, تو وہ شرک ہو جائے گا, اور شرک کو میں معاف نہیں کرتا ہوں, شریعت میں بول دیا. تو طریقت تو اس سے زیادہ نازک چیز ہے نہیں ہے طریقت. طریقت میں پھر لا کیا ہے,
شریعت کا لا تو کوئی معبود نہ کہنا، پہلے اقرار کرنا، اس کے بعد اللہ کو ماننا ہے۔ طریقت میں لا کیا ہے؟ طریقت کا لا اقرار باللسان کا نہیں ہے، بلکہ تصدیق بالقلب، قلب یہ کہہ دے کہ میں بھی نہیں ہوں، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی طبیعت نہیں، میری کوئی مزاج نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے طریقت کا لا۔ اور جو طریقت کے لا کو اختیار کر لاتا ہے، موت قبل یموت، مر جائے مرنے سے پہلے، اس کے لیے شریعت پھر اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اس کو شریعت کے نظاموں میں آگے بڑھنا نہیں پڑتا، بلکہ اس کو تو بنا اور سوار کے اولیاء ہاتھوں ہاتھ اس کو سنبھال لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ پھر وہ تصرفات ہیں ان کے، ان میں سے چھوٹے درجے کے اولیاء کو بھی تصرفات ہوتے ہیں کہ وہ میرے آقا کی محفل میں اس کو پہنچا دے، مدینے پاک کی چوکھٹ تک اس کو پہنچا دے، رب کی بارگاہ میں اس کو پہنچا دے۔ اولیاء کے تصرفات ہیں وہ، چھوٹے سے چھوٹے اولیاء کو بھی آپشن دیتے ہیں مولا علی، اگر معاملہ صحیح ہوگا، مگر شرط کیا ہے؟ خود کو چھوڑ پہلے، ماتا قبل الیموت، کہ مر جا پہلے، مرنے سے پہلے۔ جب تک مرا نہیں پھڑپھڑاتا رہے گا، تو پھر مرا ہی نہیں تو اس کی تعظیم کی جائے گی۔ اسی طریقے سے تمام دنیا کے اولیاء اپنی ولایت پر صرف خدا کی بارگاہ میں اپنی دوستی کو لے کر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ دو جہان کے مالک کی امت میں سے جو ان کے پاس میں صحیح طریقے سے سانچے میں ڈھلنے، اچھا سانچا، اب جا کے پوچھیں گے غریب نواز کے پاس میں، وہ وہاں کے سانچے میں اپنی اوقات 61 ہونے کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، ذرا یہ کر کے آپ تو 40 سال اپنی عمر میں نماز میں ادا کرنے میں نہیں ہوں گے، سانچے میں کیا ڈھلے گا پاگل؟ پھر سانچا کون سا ہوگا؟ سانچا وہ متعین کریں گے، وہ اپنے کسی غلام کو متعین کریں گے کہ اس سانچے میں ڈھل، صابر پاک کہیں گے کہ میں تجھے ولایت دلاؤں گا، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہیں گے کہ ہم نے جو سانچا مقرر کیا تجھے تیرے پیر کی صورت میں، اس سانچے میں ڈھل جا تو ہم تجھے ولایت عطا کریں گے، خدا کے پاس قبول کروائیں گے۔ اس لیے ہم نے بچوں کو اولیاء کے معاملات میں اپنی چوائس کے ذریعے سے اولیاء کو منتخب کرو بولے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے پاس میں بھیجا تو عقیدے کے ساتھ میں وہاں جائے گا، تو پھر خدا کی قسم دنیا کے کل اولیاء بھی اگر سچا ہوگا تو پھر وہیں پر بھیجیں گے پیر کے پاس میں۔ اب سلطان الہند کے پاس میں چلے جا، آپ کے سانچے میں ڈھلتا ہوں، ان کے سانچوں میں کون ڈھل سکتے؟ ان کے سانچے میں تو بابا قطبالدین بختیار کاکی ڈھلے، بابا فرید الدین گنج شکر ڈھلے، ہماری تمہاری اوقات ہیں صابر پاک کے، بابا فرید کے، تاج الاولیاء کے، راجن شاہ ولی کے، ان کے سانچوں میں ہم ڈلنے کی، ہم اس کے لیے تمہیں تھوڑی بھیجے ان لوگوں کے پاس میں، ان لوگوں کے پاس میں تو بھیجے ہیں تمہارے شک کو اور نظام کے اعتماد اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ اور وہ میرے آقاؤں نے پوری ارے دیانت جن کی دیانت ہے، ان کی دیانت کہنا مجھے شرم کی بات ہے، کفر ہے۔ اولیاء تو حق کو لے کر حق کو دینے والے ہیں قیامت تک۔ ہم وہاں بھیجے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ان کے حوالے کر دیا، ہم سے ہاتھ نہیں ہو رہا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بھیجے کہ تم ان کی طرف سے جب آؤ گے تو پھر پوری دنیا بھی کہے تمہارا پیر غلط، تمہارا نظام غلط، ذرا وہ نہیں ہونا، یہ ذرا نرم ہو رہا، یہ زیادہ گرم ہو رہا، وہ سخت ہو رہا، اس کو کفر سمجھے گا، وہ جان دے دے گا، لیکن اس کو نہ سننے کو تیار ہوگا نہ سنائے گا۔ وہ اس مضبوطی کے لیے ہم نے تم کو اولیاء کے پاس میں بھیجا، کیونکہ جب بھیجیں گے نا بنا کر تو پھر اس کا اعتقاد اور یقین پورا مضبوط ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ہوا ہے یہ، اولیاء اکرام نے رہبری کی ہے۔ لیکن اب اپنے سانچوں میں ڈھلنے کے قابل امت کہاں ہیں؟ اس لیے اس زمانے کا جو سانچا ہوگا وہی تو بھیجیں گے نا۔ تمہارے پرانے گھر ہوں گے تو وہ سانچوں میں آج اینٹا بنا دو، مزدوران گردن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کے، اتنی بڑی بڑی اینٹا رہتی نا۔ اس زمانے کے سانچے تھے وہ، اینٹاں بنائے تھے وہ، اور اس زمانے کے اینٹاں اتنے سے اتنے ہوتے جا رہے نا، نہیں ہوتے جا رہے۔ تو ایسے ہی میرے آقاؤں کا معاملہ، اولیاء اکرام کا معاملہ، ان سانچوں میں اگر ہم ڈھلنے کے لیے چلے جائے تو ممکن ہے نہیں، بلکہ کیا کریں گے؟ وہ جو سچی طلب کے ساتھ وہاں جائے گا تو پھر وہ اس زمانے میں ان کا جو سانچا ہے اس کے پاس میں بھیج دیں گے کہ جاؤ وہ سانچا ہمارا ہے، وہاں ڈھلو تو سنبھالیں گے ہم۔
اور ہمارا نظام خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا نہ ہمارا، ہم اپنے اوپر ایوارڈ لینا نہیں چاہتے، بلکہ دنیا کے کل اولیاء کی خیرات ہے یہ نظام، اور سلطان الہند کا نظام ہے یہ۔ اتنا بڑا دعویٰ ہے تو پھر یقین کرنے کے لیے بھی تو تصدیق چاہیے نا۔ تو اس لیے کیا ہوگا کہ وہاں سے جب آئیں گے تو یقین اور اعتقاد کے مضبوط بن کر آئیں گے، تو پھر سانچوں میں وہ بھیجیں گے، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں نا آپ کے پاس ہم بھیجے تھے اور آپ ہمارے پاس بھیجے، سنبھالو آپ، نبھائیں گے ہم۔ بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ روٹی پک جائے گی نا جی، گوندے آپ۔ اب میں پیڑا بنا کے روٹی سیک دیا، روٹیاں سیکنے کے لیے بیٹھا ہوں میں خانقاہ محمدی میں، کیا کر رہا ہوں؟ ساری محنتیں میرے مریدین پر، میری خانقاہ کے نظاموں پر، میرے آقاؤں کی ہے۔ ایک طرف تاج الاولیاء ہے تو راجن شاہ ولی ہے، تو بابا فرید ہے، حضرات یوسفین ہیں، پوری دنیا کے اولیاء ہے۔ اب تو اوپر کے نام و ادب کی وجہ سے کیا لوں زبانوں سے میں کہاں ہیں اس قابل میرے ان آقاؤں کے ناموں کے لینے کے؟ لیکن کن اولیاء سب تیار کر کے بھیج رہے ہیں، میں صرف توے پہ روٹیاں سیک رہا ہوں، روٹیاں سیک رہا ہوں، وہ بھی کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ورنہ میری تعلیمات سے اور مجھ سے تم کو وہ عظیم نعمت اور نظام نہیں، ان کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ تو وہ تیار کر کے بھیجیں گے، سانچے میں ڈھلیں گے، روٹیاں میں سیک لوں گا، آٹا گوندھ کر آئے گا۔ ہاتھوں میں موچا موچا زیادہ آ جائے کر رہے بولتے آٹا گوندنے پر گوندھ رہے، بنا رہے، سب کچھ ان کا نظام ہے۔ یہاں صرف روٹیاں سیکی جا رہی ہے خانقاہ محمدی میں، تمہارا پیر صرف اتنا کر رہا ہے۔ اور بعض وقت ہو بھی سکتا ہے، معافی بھی مانگ لیتا ہوں، کہ کوئی روٹی زیادہ سیکنے میں جلا بھی دوں، کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نفس اور میری زیادتی کسی کو دل کو برا لگ جائے، اور کوئی روٹی جل جائے تو روٹی کو جلانے کا بھی تو قصور مجھ سے ہو سکتا ہے نا، یا اگلی نماز یا غوث الاعظم یا کل اولیاء یا قدرت الفاظ کے معاف کیجیے، روٹ سے کی قدر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ جلنے نہ پائے، اب جو جل جائے تو اپنا قصور سمجھتا ہوں اس کو، یہ نظام نہیں، سمجھ میں آگی بات۔ اس لیے ہم اولیاء کے حوالے کیے تھے تم کو۔ پیر کی محبت کیسا سرکار؟ پیر کی محبت یہ ہے ہمارے پاس میں، اولیاء کا معیار بول رہا ہوں میں، شریعت کا نہیں، اولیاء کا، مولویوں کا معیار نہیں، شریعت کا معیار بول رہا ہوں، اولیاء کا معیار بول رہا ہوں۔ پیر کی محبت میں خدا کو بھولنا بولے، اس کے بعد میں مرید ہمارے پاس محبت پیر سے کر رہا، اب تو پیر سے محبت بھی غرض کے لیے کر رہا ہے، تو پیر سے محبت ہے کیوں؟ کیا فرمایا؟ پیر کی محبت ہمارے پاس میں اس وقت پیر کی محبت ہے جبکہ پیر کی محبت میں رب کو بھول جائے۔ یہ اولیاء کا معیار ہے، مولویوں سے مت پوچھو، یہ وہاں تو منڈی چھوڑ دیں گے تمہاری، جاؤ اتنا کوئی شرک ہوتا ہوا خانقاہ کو بولیں گے، اب رب سے کاٹ دے رہے بولے ابھی نہ، تو گمراہی کر دے رہے بولیں گے نا۔ ولیوں کے نظام کو مولویوں سے پوچھو تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا بیچاروں کو، تاریخ ہے پوری، ہمیشہ تو وہ سوگن بن کر رہے ہیں اولیاء کے نظام کے، ان کو حسد رہتا ہے، نہیں ہے اعتماد تمہارا اولیاء کے پاس میں، اسی لیے تو اٹکے ہوئے ہیں تم۔ اور جو اولیاء کے پاس سے اعتماد ختم ہو تو اٹکانا جو رہتا نا، وہ گاٹی کھول دیتے اس کی، اب بھاگتے رہتا ادھر 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 ادھر، اٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے جو نظام سے اٹکے ہوئے ہیں وہ اولیاء کی نظروں میں ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان نظاموں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کا لا شریعت کا انکار ہے اللہ کے علاوہ، اور طریقت کا لا کیا ہے؟ طریقت کا لا صرف اور صرف اپنے کو بھولنا ہے، وہاں دوسرے معبود کا انکار کرنا ہے شریعت میں، اور طریقت میں اپنا انکار کرنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر اس کی تعلیمات کام آئے گی، اس کے لیے اولیاء کے نظام کام آئیں گے، اس کو خانقاہ منزلوں پر پہنچائے گی، اور اس کو پھر طریقت میں چلنا نہیں پڑے گا بلکہ تمام اولیاء اس کو چلائیں گے، اتنی آسان ہو جائے گی اس کے لیے، پھر ذرہ برابر بوجھ نہیں بنے گی۔ نماز پڑھنے کو تو وضو کرنا پڑے گا اور کرانا پڑے گا، لیکن طریقت میں اس کو تو آگے ہی آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقت کو میرے رات کی آسان فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔